لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو موجودہ دور میں اگر خوف کی وادیوں سے نکلنا ہے، دہشت کے ماحول سے نکلنا ہے، پریشانیوں کے ماحول سے نکلنا ہے، غموں کے ماحول سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذات اور اس کی تعلیمات کافی ہے۔ ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیمات کو اگر اپنا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو امن دینے نہیں آئے تھے، بلکہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہاں تک کہ حضور نے جانوروں کو بھی امان عطا فرما دی۔ ایک باغ میں حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اونٹ کی ہچکیاں بند گئیں، چپ ہو گیا۔ اور پھر جب وہ چپ ہو گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک نے کہا میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈرا کر، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے، کھلاتا کم ہے۔ اللہ سے ڈر اور اونٹ پر مہربانی کر۔ جو رسول جانوروں کے لیے اتنی امان پیدا کرتے ہوں، وہ انسانوں کے لیے کتنی امان دینے والے ہوں گے۔ تو میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ جو بھی ان سے قریب ہوگا دنیا میں بھی امن میں رہے گا اور آخرت میں بھی امن میں رہے گا۔ مجھے حیرت ہے، آج مسلم ملک کے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے، یمن سعودی کے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے، بغداد تباہ ہوا، افغانستان تباہ ہوا، یہ سب تباہ ہو رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، فلسطین کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور ان کی تباہی کے پیچھے کلیدی رول اگر کسی کا ہے تو کسی اور کا نہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ ارے مسلمانوں، حضور کی حدیث تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جان کو امان نصیب ہو۔ ارے جب عام لوگوں کو تم سے امان ملنی چاہیے تو یہ مسلمانوں پر گولہ بارود برسانے کی اجازت تم کو کس نے عطا فرمائی؟ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، گھر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، تو یہ سیریل کے ذریعے آپ امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے، یہ پکچروں کے ذریعے امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے، ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے۔ امن کا گہوارہ بنے گا تو رحمت عالم کی تعلیم کی بنیاد پر بنے گا۔ ان کی تعلیمات کو نافذ کرو، جن کے ساتھ جس سلوک کا حکم پیغمبر رحمت نے دیا ہے وہ سلوک کرو، تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، مصیبت آتی ہے تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں، سلام سے گریز کرتے ہیں، بھائی بھی اپنا چہرہ پھیر کر کے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب میں کربلا کا منظر یاد کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، بیوی ساتھ میں، سوتیلے بھائی بھی ساتھ میں، ان کو امان دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آ جاؤ۔ شمر کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے بھانجے، 4 بھانجے تھے شمر کے، امام حسین کے ساتھ، کہا گیا آ جاؤ تمہارے لیے امان ہے۔ ہیں سوتیلے بھائی
امام حسین کے، لیکن برجستہ جواب دیتے ہیں امان ملے گی تو دامن امام حسین میں مل سکتی ہے، ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ، ایسی مصیبت کے موقع پر یہ بھائی ساتھ چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو جواب ملے گا، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر امن کی تعلیمات امن پر امام نے بھی عمل کیا تھا، اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کیے تھے، اس لیے مصیبت کے وقت کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج تو دو حقیقی بھائی کی دکان ہو تو ایک بھائی چاہے گا اس کا دھندا کم ہو، میری دکان اچھی چلے، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں برکت۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ جب تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہر قدم پر خوف و ہراس ہمیں محسوس ہوگا، اور ہم اپنی زندگی کو جیتے جی بھی بربادی کے دہانے پر پہنچا دیں گے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کے امتی ہیں، ہمیں تو زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ میں محسوس کر رہا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اجتماع میں حاضر ہیں، جو حاضر ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ابھی بھی اللہ عز و جل کے فرمان پر اور اس کے دین کو سیکھنے کا جذبہ اور حضور کی محبت کا جذبہ کسی حد تک ان کے سینے میں موجود ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پر سے مذہب کی گرفت مضبوط یعنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا اب مسلمانوں میں حلال حرام کا خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، اب مسلمانوں میں جائز ناجائز کا خیال ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ارے مولانا سب چلتا ہے، کہاں یہ سب آپ لے کر کے آتے ہو؟ جو مسلمان کل تک حرام کے اور شبہ کے لقمے سے بچتا تھا، آج جو ملا کھا رہا ہے، اور سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ بیٹھا ہے۔ سوچ بدلو، افکار و نظریات بدلو۔ یاد رکھو، قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ تمنا رکھو کہ اس دنیا سے ہم جائیں تو مسلمان رہتے ہوئے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، اس لیے کہ یاد رکھیں دائمی امن اور کامل امن اسی کو نصیب ہوگا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے کچھ کرے اور اللہ ایمان کی برکت سے اسے جنت عطا فرما دے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔